الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر سے گزر رہے ہو۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں لگا دیتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، اور دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی ایک صدقہ ہے۔ خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہذاری نہ کرو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے جو بندہ چار کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ امن کا دروازہ تمہاری اپنی ذات میں کھلتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف، دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین اور بے سہارا کو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنے لگتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جب تم پریشان ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ ہم جتنا ہی پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ سن سکتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہشات کی وجہ سے ہیں۔ خواہشات چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو جانا، یہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ جب بھی کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی چونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن جاتی ہے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کریں۔ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں
وہ آفات کو آنے سے روکتی ہیں۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہو تو آپ ہمیشہ بے دوست رہیں گے۔ آپ جو نہیں جانتے اسے دوسروں کو نہ سکھائیں۔ چراغ بنو یا زندگی کی کشتی، کسی کی روح کو ٹھیک کرنے میں اس کی مدد کرو۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔